بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جب بھی چھت پر کپڑے ڈالنے جاتی تو میری پڑوسن مجھے اشارے سے اپنے پاس بلاتی۔ چونکہ دونوں چھتوں کی باؤنڈری ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھی اس لیے کوئی دقت بھی نہ تھی، لیکن مجھے اس کے بلانے پر غصہ آتا۔ اگر اسے بات کرنی ہے تو خود چل کر آئے، مجھے کیوں بلاتی ہے؟ لیکن اس بات پر میں انہیں کوئی جواب نہیں دے سکتی تھی کیونکہ وہ میری امی کی عمر کی تھی، لیکن اس کے بلانے پر کوئی مذائقہ نہ ہوتا۔ لیکن جو وہ بات کرتی تھی وہ میرے تن بدن میں آگ لگا دیتی۔ میرا دل کرتا میں اپنی پڑوسن کو چھت سے دھکا دے دوں۔ وہ مجھے کہتی کہ تم حاملہ ہو۔ یہ بات تو شاید ہر اس لڑکی کو غصہ دلواتی جو کنواری ہوتی۔ بھلا کنواری لڑکی کو حاملہ کہنا اس کے کردار کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے، لیکن تف تھا اس عورت پر جو میرے غصے کے باوجود مجھے بلا کر روز ایک ہی جملہ بولتی کہ تم حاملہ ہو، جبکہ یہ تو ناممکن تھا کیونکہ میں کنواری تھی۔ جب میری پڑوسن بلاتی تو مجھ سے یہ بات کرتی، مجھے اس پر بہت غصہ آتا اور میں بنا کسی لحاظ کے اسے سنا دیتی اور خوب ذلیل کرتی کہ تمہاری چھوٹی بیٹی جو 15 سال کی ہوگی وہ حاملہ ہوگی، تمہارے خاندان کی لڑکیاں بنا شادی کے حاملہ ہوتی ہوں گی۔ اس کا رنگ میری بات پر سرخ انگارا ہو جاتا اور وہ مجھے ایک لفظ نہ کہتی سوائے اس کے کہ میں حاملہ ہوں۔ میں یہ بات امی کو بتاتی تو ان کا رنگ بدل جاتا۔ کئی رنگ میں عجیب عجیب ان کے چہرے پر دیکھتی جس میں غصے کا بھی ہوتا۔ وہ پڑوسن کو ٹھیک ٹھاک گالیاں دیتی، لیکن میری ٹانگ اس بات پر اٹک جاتی کہ وہ یہ گالیاں ان کو گھر میں ہی دیتی تھی، ان کے سامنے جا کر کچھ بھی نہ کہتی۔ نہ ہی وہ پڑوسن کو روبرو دھمکا کر روکتی کہ میری بیٹی کے متعلق اتنی غلط بات کیسے کی۔ خیر مجھے امی کی خاموشی بری طرح چبھتی تھی، اور جتنا غصہ مجھے اس عورت پر آتا تھا اتنا ہی غصہ مجھے اپنی امی پر آتا تھا۔ میری امی مجھے چھت پر جانے سے منع کر دیتی اور سختی سے کہتی کہ اس پڑوسن سے بات مت کرنا، لیکن میں جب چھت پر جاتی اس کے بلانے پر ضرور جاتی اور اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی۔ اگر وہ مجھے کہتی تو میں بھی اس کے پورے خاندان کو نواز کر آتی، لیکن وہ پڑوسن کوئی انتہائی ڈھیٹ تھی جو اتنی ذلت اٹھانے کے باوجود چھت پر مجھ سے یہ بکواس کرنے آتی تھی کہ میں حاملہ ہوں۔ ایک دن میں اپنی پڑوسن سے لڑ کر چھت سے نیچے اتر رہی تھی جب اچانک میری طبیعت بگڑ گئی اور مجھے شدید چکر آنے لگے۔ میری سانس سکھڑنے لگی تو امی پریشان ہو کر مجھے ہسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر مجھے روم میں لے گئی اور میرا تفصیلی چیک اپ کرنے کے بعد مجھے دوائی دے دی۔ وہ مجھے انجیکشن لگانے لگی تو میں نے اسے تکلیف سے روک کر پوچھا کہ مجھے ہوا کیا ہے، تو اس نے جو بتایا وہ سنتے ہی میری بنیادیں ہل گئی کہ میں حاملہ، میرا نام مہرو ہے اور میری عمر 25 سال ہے۔ میں سکھر کی رہنے والی ہوں، میری تعلیم 12ویں تک ہے۔ ہمارا گھر بہت مختصر ہے، میرے گھر میں صرف میری والدہ اور میں ہی رہتی ہوں۔ میری والدہ کا نام نسرین ہے۔ میری امی کی شادی 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ میری اور امی کی عمر میں زیادہ فرق بھی نہیں لگتا۔ میں شکل و صورت میں اپنے ابو پر گئی ہوں، میرا رنگ سانولا جبکہ میری امی کا سرخ اور سفید ہے۔ میرے ابو کا انتقال میرے بچپن میں ہو چکا تھا، جبکہ میری امی سب سے الگ تھلگ رہتی تھی۔ امی بتاتی ہیں کہ ان کی اور ابو کی پسند کی شادی تھی، اس لیے سب کو اختلاف تھا، کسی نے پلٹ کر نہ دیکھا۔ لیکن جب ابو کا انتقال ہو گیا تو سب کو امی نظر آنے لگی۔ وجہ امی سے محبت نہیں بلکہ امی کی جائیداد تھی۔ میرے ابو زمیندار تھے اور مرنے سے پہلے اپنی تمام جائیداد میرے نام کر گئے تھے، اس لیے سب جائیداد کے لیے امی کے قریب آ رہے تھے تاکہ میرا حصول کر سکیں۔ اس لیے امی نے ان سے تعلق توڑ دیا، جبکہ ابو کے گھر والے تو ابو کا حصہ ہمیں دینے کو ہی راضی نہ تھے، اس لیے امی نے ان سے بھی رابطے منقطع کر دیے۔ کوئی اور بہن بھائی تھا نہیں، اس لیے ہم دونوں اکیلے رہتے تھے۔ امی زمینوں کو بہت اچھے سے چلا رہی تھی اور وہاں سے آنے والی رقم پر ہم عیش و عشرت سے زندگی بسر کرتے۔ جب امی نے اچانک میرا گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا اور مجھے سختی سے منع کر دیا کہ میں گھر سے باہر نہ نکلا کروں، میں وجہ پوچھتی تو امی اور غصہ کرتی اور ڈانٹ دیتی۔ میں اچانک امی کے اس رویے سے سخت پریشان تھی۔ انہوں نے محلے کی عورتوں سے بھی ملنے سے منع کر دیا اور نہ ہی مجھے کسی سے ملنے دیتی۔ امی سے بہت لڑ جھگڑ کر میں نے چھت پر جانے کی اجازت لی۔ میرے اوپر جانے پر وہ بہت چڑھتی پر میں نظر انداز کر دیتی، لیکن امی کی ایک چیز سے مجھے بالکل عجیب لگتی تھی اور وہ یہ کہ پہلے میں اور امی الگ الگ کمرے میں سوتے تھے۔ امی میرے کہنے پر بھی مجھے اپنے ساتھ نہ سلاتی تھی، لیکن کچھ وقت سے مجھے میری زبردستی اپنے ساتھ اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر سلاتی تھی۔ اگر میں انکار کرتی تو وہ تب بھی مجھے جانے نہ دیتی اور زبردستی مجھے اپنے پاس لٹا کر میرے بالوں میں سہلاتی رہتی۔ پھر میں گہری نیند میں چلی جاتی۔ جب میں سو کر اٹھتی تو بالکل فریش ہوتی، لیکن اس کے بعد ایک اور عجیب بات میرے ساتھ ہونے لگی۔
میری پڑوسن مجھے روز اپنے پاس بلاتی اور کہتی کہ تم حاملہ ہو۔ میں ان کو کھری کھری سنا جاتی، لیکن اچانک طبیعت خرابی پر میری امی پریشان ہو گئی اور مجھے ہسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر کی کہی بات سنتے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ سنتے ہی میں بے یقینی سے اپنی امی کو دیکھنے لگی، کیونکہ میں تو کماری تھی اور اس کے علاوہ آج تک کوئی مرد میرے قریب تک نہ آیا تھا۔ میں بہت با کردار اور پاک لڑکی تھی، لڑکوں سے تعلق تو دور کی بات، کبھی میں نے دوستی بھی نہ رکھی۔ تو پھر میرے پیٹ میں بچہ کیسے؟ میری امی کا چہرہ بھی سفید پڑ گیا تھا۔ ممی نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، یہ حاملہ نہیں ہو سکتی، آپ دوبارہ چیک اپ کریں۔ ڈاکٹرنی نے امی کو خوشمگین نگاہوں سے گھورا اور بولی، یہ حاملہ ہی ہے، بہتر ہے آپ ان کا خیال رکھیں اور ان سے بھاری چیزیں نہ اٹھوائیں، زیادہ کام بھی نہ کروائیں اور بیڈ ریسٹ کرنے دیں۔ ڈاکٹر امی کو ہدایت دے رہی تھی جبکہ میں سن بیٹھی تھی۔ جب ڈاکٹر نے میرے بازو پر اچانک سکون کا انجیکشن لگا دیا، میرا سر تو یہ سب سنتے ہی پہلے ہی چکرا رہا تھا۔ انجیکشن کا اثر بھی فوری ہوا اور مجھے غنودگی طاری ہونے لگی۔ نیند میں جانے سے پہلے میں اپنی امی کی آواز سن رہی تھی، وہ ڈاکٹر سے کہہ رہی تھی کہ انہیں یہ بچہ نہیں چاہیے، وہ اس کو ضائع کروا دے، جسے سنتے ہی وہ ان پر بھڑک رہی تھی اور نہ جانے کیا کیا باتیں سنا رہی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال کے کمرے میں موجود تھی اور میری امی پریشانی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ میں نے امی کو دیکھا تو بے ساختہ رونے لگی۔ میری امی میرے قریب آئی اور مجھے خود سے لگا لیا۔ میں اپنی امی کے گلے لگ کر رونے لگی اور انہیں بتانے لگی، یقین دلانے لگی کہ میں پاک دامن اور بے گناہ ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نہیں جانتی کہ میرے پیٹ میں یہ بچہ کیسے آیا۔ میں رو رہی تھی اور میری امی مجھے تسلی دے رہی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر میری امی مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئی، مجھ سے کہا کہ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، کوئی تمہارے کردار کو برا نہیں کہے گا اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ تم ماں بننے والی ہو۔ میں نے امی کو پریشانی سے دیکھا اور پوچھا کیسے، تو جو وہ بولی میری روح کانپ گئی۔ میری امی کہہ رہی تھی کہ وہ 2-3 دن میں کسی اچھے ڈاکٹر کا پتہ کر کے تمہارا ایبارشن کروا دیں گی۔ میں نے کہا امی یہ تو بعد کی بات ہے، مگر پہلے یہ تو معلوم کریں میرے پیٹ میں یہ بچہ آیا کہاں سے۔ میری بات پر امی خاموش ہو گئی اور میرے برابر میں بیٹھ کر اپنا سر تھام لیا۔ میں نے امی سے دوبارہ پوچھا تو وہ مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ میں حیران ہو گئی، ان سب میں امی کا کیا قصور، لیکن انہوں نے جو مجھ پر انکشاف کیا وہ مجھے دنگ کر گیا۔ جب امی نے کہا میں اپنی دوست کی بیٹی کے لیے کراماتی چینی لائی تھی، جسے کھاتے ہی لڑکی حاملہ ہو جاتی ہے، غلطی سے وہ چینی تم نے استعمال کی، میں امی کو بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، سائنس اتنی بھی اندھی نہیں کہ جس لڑکی کی شادی ہی نہ ہوئی ہو اور کوئی مرد اس کے قریب بھی نہ گیا ہو، وہ چینی کھانے سے حاملہ ہو جائے۔ میں نے امی سے کچھ نہ کہا اور خاموش ہو گئی۔ میں جانتی تھی امی جھوٹ بول رہی ہیں، ان سب کے پیچھے ماجرا کچھ اور ہے، امی مجھ سے کچھ نہ کچھ تو چھپا رہی ہے۔ رات امی مجھے اپنے کمرے میں سلانے لگی تو میں نے انکار کر دیا۔ میں اپنے کمرے میں سوئی اور رات یہی سوچتے سوچتے میری آنکھ لگی کہ یہ سب میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ صبح جب میں اٹھی تو امی نے ناشتہ لگایا اور مجھ سے کہا کہ وہ اپنی دوست کے ساتھ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہیں، جلدی واپس آئیں گی۔ میں خاموش رہی اور ناشتے کی ٹرے کو دیکھتے ہی اچانک میرے دماغ میں دھماکہ سا ہوا۔ مجھے بے سختہ پڑوسن یاد آئی۔ یہ بات تو امی اور مجھے کل پتہ چلی کہ میں حاملہ ہوں، جبکہ یہ بات ہماری پڑوسن بہت دنوں سے کہہ رہی تھی کہ میں حاملہ ہوں۔ وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ اس کو کیسے معلوم کہ میں حاملہ ہوں؟ کیا ان سب میں اس کا ہاتھ تھا؟ یہ سنتے ہی میرا خون کھول اٹھا۔ میں جلدی سے اٹھی اور چھت پر گئی۔ چھت پر جا کر پکارا تو معلوم ہوا وہ گھر پر نہیں ہے۔ میں واپس کمرے میں آ گئی۔ دودھ کو دیکھتے میرا دل متلانے لگا اور میں ناشتہ کیے بغیر ہی باہر بیٹھ گئی۔ 1 گھنٹہ گزرا جب امی واپس آئیں تو وہ بہت خوش اور پرسکون تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ ڈاکٹرنی سے مل کر آئی ہیں اور کل کا ہی اپائنٹمنٹ ہے۔ میں نے امی سے کہا کہ میں اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ میرے کہنے پر امی ایک دم غصہ ہو گئی اور بولی، تمہیں معلوم نہیں ہے کس کی اولاد ہے، پھر بھی پالو گی؟ یہ بدنامی کا ٹوکرا سر نہیں لینا چاہتی، اس لیے سیدھے سیدھے میرے ساتھ ہسپتال چلنا۔ امی نے غصے سے کہا تو میں خاموش ہو گئی۔ امی نے کھانے کا پوچھا، میں نے انکار کر دیا اور سونے کا بہانہ کر کے میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ 2 گھنٹے بعد جب میں باہر آئی تو گھر میں سناٹا تھا۔ امی اپنے کمرے میں تھی۔ جب میں خاموشی سے سیڑھیاں چڑھتے چھت پر چلی گئی، ہماری پڑوسن چھت پر ہی تھی۔ روز وہ میری جانب اشارہ کر کے مجھے اپنے پاس بلاتی تھی، اس بار میں نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ وہ میری بکھری حالت کو دیکھ کر میرے پاس آ گئی۔ میں نے ان سے ایک ہی سوال کیا، آپ کیسے جانتی ہیں میں حاملہ ہوں؟ میری سوال پر میری پڑوسن چونک گئی
اور بے ساختہ مسکرانے لگی۔ اس کی مسکراہٹ مجھے بہت شیطانی اور خوفناک لگی، لیکن اس کے بعد انہوں نے جو کہا وہ ان کی مسکراہٹ سے زیادہ شیطانی اور خوفناک تھا، جسے سنتے ہی میری روح کانپ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ میں جھکے قدموں سے نیچے اتر آئی۔ میں نے اوپر سنا، اس سے تو بہتر تھا میں مر جاتی، کاش میں وہ سب نہ سنتی۔ میرے لیے یقین کرنا ناممکن تھا، جو میرے ساتھ ہو رہا تھا ان سب میں میری امی کا ہاتھ تھا۔ ماں ہو کر وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ کیا ان کی روح نہ کانپی جو انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ اپنی سگی بیٹی کے ساتھ کوئی اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ میں ان سب کا جواب مانگنے امی کے پاس اندر گئی تو اندر سے آتی آوازیں جسے سن کر میں پتھر کی ہو گئی۔ اندر سے امی کی آواز نے میری رہی سہی ہمت نچوڑ دی۔ میں دروازے کے پاس ہی بیٹھ کر چلی گئی۔ میری امی اندر کسی سے فون پر محو گفتگو تھی، اور وہ فون پر کہہ رہی تھی کہ اس میں خود غرضی کی کون سی بات ہے؟ اگر میں اپنے بڑھاپے کے متعلق سوچوں تو کیا غلط ہے؟ سگی اولاد ماں باپ کو اولڈ ہوم میں چھوڑ دیتی ہے، تو مہرو میری سگی بیٹی بھی نہیں۔ تو یہ سب وہ شاید فون پر بات کرتے کرتے باہر نکلی کہ دروازے پر مجھ کو دیکھتے قدم دروازے پر ہی ٹھٹک کر رہ گئے۔ انہوں نے فوراً ہی فون رکھتے مجھے نیچے سے اٹھانا چاہا، جب میں نے چیختے ہوئے امی کا ہاتھ جھٹک دیا اور ان سے پوچھا کہ یہ سب کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ؟ مجھے سب کچھ سچ جاننا ہے۔ وہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ان کا رنگ بالکل زرد ہو گیا تھا۔ وہ بالکل سن کھڑی تھی اور چلا چلا کر رونے لگی۔ خدا را مجھے سچ بتا دے، کیوں آپ نے مجھ پر اتنا بڑا ظلم کیا؟ میرے کہنے پر وہ رونے لگی۔ ان کے چہرے پر ڈر واضح تھا۔ وہ روتے روتے ہوئے بولی کہ میں ڈر گئی تھی تم مجھے چھوڑ دو گی۔ ان کی بات پر میں دنگ رہ گئی۔ میں نے ان کی شفاقی دیکھی، وہ اتنی خود غرض تو کبھی بھی نہ تھی، یا میں ہی ان کا چھپا ہوا ہولناک چہرہ نہ دیکھ سکی۔ انہوں نے پھر مجھے روتے روتے ساری حقیقت بتائی کہ ایک گاؤں کے زمیندار تھے جن کا نام بلال تھا، اور ان کی بیگم صادقہ۔ بلال اپنے گھر والوں سے الگ رہتے تھے، جبکہ صادقہ کا کوئی بھی نہ تھا۔ بلال بہت نیک زمیندار تھے، جبکہ ان کے گھر والے خاصی لالچی تھے۔ شادی کے کئی سال بعد ان کے گھر اولاد کی خوشی پیدا ہوئی، جو بیٹی تھی اور بالکل اپنی ماں کی طرح ہی پیاری تھی۔ بیٹی کی پیدائش پر دونوں خوش تھے۔ میری امی وہاں ملازمت کرتی تھی اور رہائشی تھی۔ بانجھ ہونے کی وجہ سے شوہر طلاق دے چکا تھا اور دوسری شادی کرنے کو کوئی تیار نہ تھا۔ میری امی اسی زمیندار کے گھر میں رہتی تھی اور ایک طرح سے مالکن کی ملازمہ تھی۔ ایک دن شہر جاتے وقت وہ لوگ اپنی بچی ملازمہ کے سپرد کر گئے، اور واپس لوٹتے وقت ان کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ مالک تو موقع پر ہی وفات پا گئی، جبکہ مالک 2 دن زندہ اور ہوش میں رہے، اور اپنے پورے ہوش و حواس میں انہوں نے ساری زمین و جائیداد اپنی بیٹی کے نام کر دی۔ اس گارڈنس میری امی کو بنا دیا، اور پھر 2 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جائیداد کی وجہ سے گاؤں میں زمیندار کے رشتہ دار پریشان کرتے رہے، اس لیے امی چھپا کر اسے شہر لے گئی، اور موقع ملتے ہی کورٹ میں درخواست دے دی کہ زمیندار کے گھر والوں نے پیچھا نہ چھوڑا۔ اس بچی کا نام مہرو تھا، اور وہ بچی کوئی اور نہیں میں ہی تھی۔ 5 سال تک میری امی نے مجھے ماں بن کر پالا، لیکن پھر انہیں یہ ڈر لاحق ہو گیا کہ سچ جاننے کے بعد میں ان کو ماں نہیں کہوں گی بلکہ ملازمہ مانوں گی۔ میں حیرت اور صدمے سے انہیں دیکھے گئی اور رو رہی تھی۔ آنسو بھی میرے جاری تھے، لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے پورا سچ بتائیں تو وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ ان کی آواز بے ساختہ لڑکھڑا گئی اور بولی کون سا سچ؟ مجھے ان کے جھوٹ پر بہت غصہ آیا۔ میں نے کھڑے ہوتے ہوئے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور چھت پر جو حقیقت پڑوسن سے سن کر آئی تھی وہ پوچھی، تو میرے منہ سے اپنی حقیقت سن کر وہ زاروں قطار رونے لگی۔ روتے روتے مجھ سے معافی مانگنے لگی اور بولی یہ سب میں نے صرف تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے کیا ہے۔ انہوں نے مجھے پھر سب کچھ بتانا شروع کر دیا کہ میرے ماں باپ کی تمام جائیداد میرے نام تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے مجھے بہت محبت سے پالا ہے اور بہت محبت سے ہی میری پرورش کی۔ انہوں نے کبھی دولت کی لالچ نہیں کی، صرف ماں بن کر پرورش کی، لیکن انہوں نے کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ میری شادی بھی کرنی ہوگی۔ میں جب کالج سے فارغ ہو گئی تو وقت ایسے ہی گزرنے لگا، تو محلے کی عورتوں نے امی سے میرے رشتے کے متعلق پوچھا۔ جب امی کو احساس ہوا کہ میری شادی کی عمر ہو گئی ہے، انہوں نے رشتے والوں سے کہہ کر میرے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈنے کا کہا، جو مالی حیثیت میں بھی زیادہ ہو، جن کو میری دولت کی لالچ نہ ہو۔ امی میرے رشتے تلاش کر رہی تھی، جبکہ میں فراغت میں کوکنگ سینٹر جوائن کرنے لگی۔ میں جن سے کوکنگ سیکھتی تھی وہ شیف تھے اور ان کا نام ماجد تھا، لیکن وہ کافی بے روزگار تھے اور کافی غریب بھی۔ میں ان سے کھانا بنانا سیکھ رہی تھی۔ مجھے علم ہی نہ ہوا میں ان سے محبت کرنے لگی، وہ بھی مجھے پسند کرنے لگے تھے۔ اور جب میں نے یہ بات اپنی امی کو بتائی تو انہیں بہت اختلاف ہوا۔ انہوں نے سختی سے منع کر دیا۔ امی کو لگا کہ وہ غریب ہوا تو میری دولت ہڑپ جائے گا،
اور امی روड پر آ جائیں گی۔ کہنے لگی وہ مجھے سگی اولاد سمجھتی تھی، لیکن انہوں نے جو کیا وہ میرے دل کے کئی ٹکڑے کر گیا۔ وہ یہ سوچتی تھی کہ آج کے دور میں سگی اولاد ساتھ نہیں نبھاتی تو میں تو ستیلی تھی۔ انہوں نے مجھے منع کیا، بہت اختلاف کیا کہ میں جس کو پسند کرتی تھی اسے بھی کہا کہ مجھے چھوڑ دے، لیکن ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ میری ضد کے آگے امی کو ہارنا پڑا، لیکن پھر میری شادی ماجد سے ہو گئی اور میں رخصت ہو کر اس کے چھوٹے سے گھر میں چلی گئی۔ میری امی بہت پریشان رہنے لگی۔ ماجد بہت اچھا شوہر ثابت ہوا، لیکن میں کچھ ہی دن میں ان کی نوکری نہ لگنے پر پریشان ہو گئی اور امی سے کہا کہ کچھ زمینوں سے آنے والا حصہ یا کچھ حصہ بیچ کر ماجد کو کاروبار کے لیے دے دے۔ یہ سنتے ہی امی کی سانس ساکن ہونے لگی۔ دولت اور جائیداد ہاتھ سے چلی جائے گی اور پھر میں بھی۔ امی اسی مسئلے کو لے کر پریشان تھی جب اچانک میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ سر پر چوٹ لگی اور ہوش آیا تو معلوم ہوا میری یادداشت جا چکی ہے۔ مجھے صرف شادی سے پہلے تک کا یاد تھا۔ امی نے اس کا فائدہ اٹھایا اور مجھے گھر لے آئی۔ میرے شوہر پر تشدد کا الزام لگایا اور میرے شوہر کو دھمکایا کہ مجھے طلاق دے دے۔ میرے شوہر نے بہت شور کیا، لیکن امی نے پیسوں کے زور پر اسے زیر کر لیا۔ میں حیرت سے امی کو دیکھ رہی تھی جو شفاقت کی داستان اپنے منہ سے سنائی جا رہی تھی۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ میرے پیٹ میں بھی اسی کا بچہ ہے۔ میں اپنی امی کو غصے سے گھورنے لگی۔ میں نے امی سے پوچھا، آپ نے اب تک جو ظلم کیے وہ تو قابل معافی تھے، لیکن آپ اپنی خود غرضی میں میری اولاد کا بھی قتل کرنا چاہتی تھی۔ میری بات پر امی زاروں قطار ہوتے ہوئے مجھ سے معافی مانگنے لگی، لیکن میں انہیں معاف نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ان سے کہا اور ماجد کو بلوایا۔ یاد تو مجھے اب کچھ بھی نہیں آیا، لیکن اب میں اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹنا چاہتی تھی۔ ماجد آیا تو میں اس کے پاس چلی گئی۔ ماجد کو دیکھتے ہی مجھے بہت اپنے پن کا احساس ہوا۔ ایسا لگتا تھا جیسے تپتے صحرا سے چھاؤں میں آ گئی ہوں۔ میں جب چھت پر گئی تو پڑوسن سے پوچھا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں حاملہ ہوں؟ انہوں نے یہ سب بتایا کہ میری ماں نے میرے شوہر کو بھگا دیا اور سب کو کہا کہ یہ نہیں بتائے گا کہ میں شادی شدہ ہوں۔ انہوں نے یہ افواہ پھیلائی کہ میرا شوہر ظالم ہے۔ میری پڑوسن نے مجھے بتایا کہ میں شادی شدہ ہوں۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں حاملہ ہوں تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے حال سے، تمہارے بار بار کانپنے سے۔ میں ان کے تجربے پر حیران رہ گئی۔ میں اپنے شوہر کے گھر لوٹ چکی تھی۔ میں نے ماجد کو ساری حقیقت بتائی تو وہ بھی کافی افسردہ ہوئے۔ میری ماں کی سوچ ہی ایسی تھی اور امید سے ہونے کی خوشخبری پر خوش بھی ہوئے۔ ماجد نے مجھ سے کہا کہ میں وہ ساری زمینیں امی کے نام کر دوں۔ میں نے بھی اپنا حق چھوڑ دیا کہ میری امی نے جو بھی کیا اس بات پر مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ انہوں نے مجھے بہت مخلص اور محبت سے پالا تھا۔ میں نے کچھ دنوں میں زمینیں امی کے نام کر دی اور ماجد کے ساتھ انہیں کاغذات دینے گئی تو وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی اور وہ زمینیں لینے سے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگی وہ صرف اسی لیے ڈر گئی تھی کہ کہیں میں انہیں چھوڑ نہ دوں۔ ان کے دل میں یہ ڈر تھا کہ میں ان کی سگی بیٹی نہیں بلکہ ملازمہ تھی۔ میری ماں کی تو اگر کبھی یہ حقیقت مجھے پتہ چلی تو میں دور چلی جاؤں گی۔ میں ماجد انہیں لالچی لگے تھے، لیکن وہ غلط تھی۔ وہ بہت روتے ہوئے معافی مانگنے لگی تو میں نے بھی انہیں معاف کر دیا۔ اس بات کو سال ہو گیا ہے، ماجد کی اچھی نوکری لگ گئی ہے اور اللہ کے کرم سے میں ایک بیٹے کی ماں ہوں۔ بہنوں اور بھائیوں، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کبھی بھی اپنے مفاد کے لیے دوسروں کا برا سوچنے سے آپ کا بھلا نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی ضرور اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل سڈ وائس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میں انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ کل پھر سے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔